بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق تعالی شانہ نے اہل قرابت اور والدین کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں خاص طور سے والدین کے بارے میں احسان کی خصوصی تاکید فرمائی کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ مضمون اسی عنوان سے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا 3 جگہ قرآن پاک میں وارد ہے۔ پہلی جگہ سورہ عنکبوت رکوع 1 میں، پھر سورہ لقمان رکوع 2 میں، تیسری مرتبہ یہاں، جس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ صاحب خازن نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی کہ ابتدا ان کی رفاقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں ہوئی تھی، جبکہ ان کی عمر 20 سال کی تھی اور حضور کی عمر شریف 18 سال کی تھی۔ اس سفر میں راستے میں ایک بیری کے درخت کے پاس ان دونوں حضرات کا قیام ہوا۔ وہاں ایک راہب تھا، اس سے ملنے تشریف لے گئے اور حضور درخت کے سائے میں تشریف فرما رہے تھے۔ اس راہب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ راہب نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ یہی نبی آخر الزماں۔ جب حضور کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، اور 2 برس بعد جب آپ کی عمر شریف 42 سال کی ہوئی تو یہ دعا کی کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت مہاجرین میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوتے ہوں، اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی، جس کا ثمر یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ سب سے پہلی آیت سورۃ عنکبوت والی، اور وہ بھی زیادہ سخت ہے کہ اس میں ان والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے جو کافر ہوں، اور جب کافر والدین کے ساتھ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے اچھا برتاؤ اور بھلائی کا حکم ہے، تو مسلمان والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی تاکید بطریق اولیٰ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے عہد کر لیا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ پھرے گا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ عبرت کا مقام ہے کہ ایسی سخت حالت میں بھی اللہ تعالیٰ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے، البتہ اگر وہ مشرک بنانے کی کوشش کرے تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تیری ملکیت میں ہے ان پر خرچ کرے، اور جو وہ حکم کرے ان کی اطاعت کرے، باوجود اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم کرے کہ اس کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ تھی اسلام کی تعلیم۔ مسلمانوں کا عمل کہ مشرک والدین اگر اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش بھی کرے تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے، البتہ شرک کرنے میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں، اس لیے کہ یہ خالق کا حق ہے۔ والدین کا حق خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، مالک کے حق کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، لیکن ان کے حکم اور اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش پر بھی ان کے ساتھ احسان کا بھلائی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں سورہ لقمان والی آیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ یہ حضرت سعد کے واقعہ میں نازل ہوئی۔ اس حدیث میں ہے، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت سلوک کیا کرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو میری والدہ نے کہا سعد یہ کیا کیا؟ یا تو اس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی، ہمیشہ تیرے لیے یہ تن کی چیز رہے گی، لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کر، میں اپنا دین تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایک دن بالکل نہ کھایا نہ پیا، دوسرا دن بھی اسی حال میں گزر گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں تب بھی دین تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ والدین کے حق کا حکم نہ بھی فرماتے تب بھی عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا حق بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی سب کتابوں تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف میں ان کے حکم کا ارشاد فرمایا ہے۔
تمام انبیاء کرام کو ان کے حق کے بارے میں وحی بھیجی اور تاکید فرمائی، اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ کیا اور ان کی ناراضگی پر اپنی ناراضگی ترتیب فرمائی۔ یہ 3 آیات محسن سلوک کے متعلق تھیں۔ اس کے بعد صرف 3 آیات بدسلوکی پر تنبیہ کے متعلق بھی ذکر کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی، بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کا حکم اور ترتیب فرمائی جیسا کہ اوپر گزرا، اسی طرح سے بہت سی جگہ اپنے پاک کلام میں قطع رحمی، بالخصوص والدین کے ساتھ بدسلوکی پر بھی تنبیہ فرمائی۔ پہلے کی طرح ان میں سے بھی چند آیات کا حوالہ لکھتی ہوں۔ ناظرین، غور کرو، اللہ کے کلام پاک میں جب بار بار اس پر تنبیہ ہے تو اس کو سوچو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حضرت محمد باقر کو ان کے والد نے جو خاص طور سے اہتمام سے وصیت فرمائی ہے، جو بہت تجربہ کی بات ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام زین العابدین نے وصیت فرمائی ہے کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس نہ بھٹکو، ان سے بات نہ کیجیو، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے اتنا فاصلہ بھی ان کے ساتھ نہ چلتا۔ اول، فاسق شخص کہ وہ ایک لقمہ کے بدلے میں تجھ کو بیچ دے گا، بلکہ ایک لقمہ سے بھی کمی میں بھی۔ میں نے پوچھا کہ ایک لقمہ کم میں کس طرح بیچے گا؟ فرمانے لگے، محض لقمہ کی امید پر تجھ کو بیچ دے گا اور وہ لقمہ اس کو میسر بھی نہ ہوگا۔ نمبر 2، بخیل کہ وہ تیری سخت احتیاج کے وقت بھی تیرے سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ نمبر 3، جھوٹا شخص کہ وہ دھوکہ کی طرف سے تجھے دھوکہ میں رکھے گا، جو چیز دور ہوگی اس کو قریب بتائے گا، جو قریب ہوگی اس کو وہ ظاہر دور کرے گا۔ بیوقوف کے پاس نہ لگنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا، تب بھی اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دے گا۔ مثل مشہور ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنے والے کے پاس نہ جائیو کہ میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ اس پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ حضرت قتادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس سے بہت احتراز نہ کرو کہ عہد کر کے توڑ دو۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے اور 20 آیتوں سے زائد میں اس پر وعید فرمائی ہے، جو نصیحت کے طور پر اور غیر خواہی کے طور پر اور حجت قائم کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ نے عہد کے توڑنے پر جتنی وعیدیں فرمائی ہیں اس سے زائد کسی اور چیز پر فرمائی ہوں۔ پس جو شخص اللہ کے واسطے سے عہد کرے اس کو ضرور پورا کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ جو شخص امانت کو ادا نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت عبادہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔